بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم جس مبارک ہستی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہیں مجاہد ملت حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت باسعادت 17 رمضان المبارک سن 1304 ہجری کو سیال شریف میں ہوئی۔ تعلیمی مراحل: آپ نے حفظ قرآن مجید حضرت حافظ کریم بخش مرحوم سے کیا اور ذیلی علوم کی تکمیل حضرت مولانا غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے دربار سیال شریف پر کی۔ ایک سکہ روایت کے مطابق آپ نے حضرت قاضی عبدالباقی کرسالوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علوم متداولہ کی تحصیل کی۔ آپ نے سیال شریف میں 30 برس تک قرآن تراویح کے ساتھ سنانے کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔ آپ کی بیعت اور خلافت: آپ نے چھوٹی عمر میں ہی حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و طریقت کر لی تھی۔ چنانچہ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے حسب ارشاد آپ نے اپنے والد ماجد اشرف الاولیاء ثانی ثانی حضرت خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر تربیت سلوک و معرفت کی منازل طے کی اور خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے۔ قطب زمان حضرت خواجہ محمد موسیٰ تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو خلافت اور اجازت عطا فرمائی۔ آپ کا حلیہ مبارکہ حضرت مجاہد اعظم خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ قد و قامت، حسن و جمال، سیرت و صورت میں بے مثال تھے۔ حکیم عطا محمد یاد ایام میں رقم تراز ہیں، کہتے ہیں کہ جوانی میں آپ کا جسم پتلا تھا مگر جس وقت مجھے بار یابی ہوئی آپ عمر میں پختہ اور بدن میں بھاری تھے۔ قد موزوں، چہرہ پر گوشت، سرخ و سفید رنگ، داڑھی اور سر کے بال گھنے اور گھنگریالے اور آپ بالوں پر سیاہ خضاب کیا کرتے۔ آنکھیں موٹی اور شیلائی ہوئی، خوبصورت ابرو کشادہ اور کھلی پیشانی تھی آپ کی۔ پیکر اخلاق حسنہ: آپ اخلاق حسنہ کے پیکر تھے، مریدین سے انتہائی شفقت فرماتے، غریبوں اور دکھیوں کی دلجوئی کرتے، ان کی ڈھارس بندھاتے، ملنے والا آپ کی صحبت سے بڑا متاثر ہوتا۔ وفا شیاری کے جذبہ آپ کو قدرت نے بطور خاص ودیعت فرمایا ہوا تھا۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احمد الدین لانگری نے بتایا کہ ایک مائی زوجہ فتح محمد یہاں سیال شریف میں رہتی تھی اور حضرت صاحب کے حق میں سخت کہا کرتی تھی۔ میاں امام بخش صاحب جا کر اس کی حویلی والی دیوار پر چہرہ رکھ کر کہتے تھے کہ سیال شریف کے لوگ پیارے ہیں لیکن اپنے مالک کا کتڑا جو ہوں جو بھونکتا تو ہے، یہ کہہ کر کتے کی طرح آواز نکال کر وو کرتے۔ وہ گالیاں دیتی رہتی، یہ اس طرح آواز نکالتے رہتے، آخر وہ تنگ آ کر رک جاتی۔ حضرت صاحب کا اس مائی کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ ایک مٹھی بھر رقم کی بھرپور کوشش کر کے اس مائی کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ وہ خاموش ہو کر بیٹھے بیٹھے استقبال کرتی۔ آپ فرماتے، بہن کیا حال ہے؟ یہ فرما کر چارپائی پر بیٹھ جاتے۔ اٹھتے وقت وہ رقم وہیں رکھ دیتے۔ لوگ عرض کرتے، غریب نواز آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو ناشائستہ الفاظ کہتی ہے، گالیاں دیتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے اس لیے کہ یہ ضرور کرتا رہوں گا، خدا اسے ہدایت دے۔ کچھ کہتی پھرے، جب آپ اس کے گھر سے باہر آتے تو وہ پھر گالیاں بکتی۔ آپ کی شریعت کی پابندی اتنی
سخت کیا کرتے تھے کہ خلاف شرع عمل کو ہمیشہ ناپسند فرماتے۔ پاک پتن شریف عرس کے موقع پر ایک قطب عالم حضرت خواجہ حافظ محمد حامد تونسوی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین تونس شریف بھی تشریف فرما تھے۔ قوالوں نے ایسا کلام شروع کیا جو شریعت میں موضوع نہیں تھا، جس پر حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فوراً روک دیا۔ آپ کا علمی ذوق۔ حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو مطالعہ کتب سے اس قدر شغف تھا کہ اکثر و بیشتر شام کا کھانا رات کے 2-3 بجے تناول فرماتے۔ ملک اور بیرون ملک سے کتب دینیہ کا بہت بڑا ذخیرہ منگوا کر کتب خانہ میں خاصی توسیع کی۔ آستانہ عالیہ سیال شریف پر قائم شدہ دارالعلوم کی خاطر خواہ ترقی دی۔ علامہ زمان مولانا معین الدین اجمیری اور ان کے جلیل القدر شاگرد مولانا محمد حسین اور دیگر اجلاء فضلاء کو آپ کی کشش سیال شریف کھینچ لائی تھی۔ علم دوستی کی اس سے بہتر اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے فرزند ارجمند شیخ الاسلام والمسلمین حضور خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو تحصیل علوم کے لیے اجمیر شریف مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ پیر سیال حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی کا حافظہ کمال درجے کا تھا۔ مولانا اجمیری صاحب گھوڑے کا گوشت حلال بتاتے تھے۔ پیر سیال نے فرمایا کہ یہ ممنوع ہے۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ کسی کتاب میں اس کی حرمت یا ممانعت آئی ہے، ہم ممنوع کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شمس الائمہ سرخسی کی کتاب مبسوط کی فلاں جلد لاؤ۔ جب لائی گئی تو وہ عبارت سامنے نکال کر رکھ دی جہاں ممانعت کا ذکر تھا۔ فرمایا عرصہ ہوا ہے ایک مرتبہ یہ حوالہ میری نظر سے گزرا تھا، اب تک یاد ہے، حالانکہ مبسوط کی 30 جلدیں ہیں اور مطلوبہ جلد نکال کر سامنے رکھ دی۔ ایک بہترین واقعہ ہے عشاق کے لیے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام ورحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی کھانا تناول فرما رہے تھے۔ چاول پکے ہوئے سامنے تھے۔ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، میں کو من عشق ڈاڈیو۔ آپ نے حاضرین سے پوچھا یہ کیا کہتا ہے؟ ایک نووارد درویش نے عرض کی من کا عشق مانگتا ہے۔ آپ نے فرمایا من کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ یہ ایک چاول تو برداشت کر کے دکھائے۔ چنانچہ آپ نے ایک چاول دینے کو اٹھایا، اس نے منہ کھول دیا، آپ نے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ کھاتے ہی اٹھا اور دوڑتا ہوا کنویں کے کھاڈے کے اندر حوض میں جا گرا۔ پانی میں پڑا رہا۔ وہ کھاتے ہی اس کے جسم میں جلن شروع ہو گئی۔ بالآخر وہاں سے اٹھ کر واپس آ رہا تھا کہ کھجور کے درخت کے پاس آ کر گرا اور جام بحق ہو گیا۔ اچھی قسمت والا تھا جو عشق کی حقیقی میں جان دی، لیکن کمال تو اس کا تھا جو پوری رکابی چاولوں کی کھا گیا اور حوصلے میں رہا۔ آفرین ہے اس حوصلے کو۔ آپ کی انگریز دشمنی جو تھی وہ بہت زیادہ سخت تھی۔ انگریز سے جو دشمنی بذریعہ حضرت خواجہ محمد تونسوی اور حضرت خواجہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ وراثت میں ملی، اسے آپ نے کمال تک پہنچا دیا۔ حکومت برطانیہ کے وہ ملازمین جو دربار سدا بہار سیال شریف سے وابستہ تھے، آپ نے ان سے نذرانے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تحریک خلافت اور دیگر اسلامی تحریکات میں آپ کا حصہ اسی انگریز دشمنی کا نتیجہ تھا کہ آپ ہر اس تحریک کی جو ہے اس کے اندر قائد بن جاتے جو برِ صغیر میں انگریزوں کے خلاف کھڑی ہوتی۔ جب ترکی خلافت کو انگریز نے قوت بازو سے ختم کر دیا اور ان کی عظیم حکومت کو چھوٹی چھوٹی کمزور ریاستوں میں تبدیل کر دیا،
تو برِ صغیر کے مسلمانوں نے تحریک خلافت کے نام سے انگریز کے خلاف عظیم تحریک چلائی۔ حضرت مجاہد ملت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا، ملک بھر کے دورے فرمائے، اپنے مریدوں کو منظم کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ سارے پنجاب کو آپ نے اس تحریک میں شامل کر دیا تو بے جا نہ ہوگا۔ آپ کے لاتعداد مریدوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ انگریز نے اس راستے میں آپ کو ہٹانے کی ساری کوششیں کی، مگر آپ نے ذرا بھی انہیں اہمیت نہ دی۔ بہت سے خوش نصیب افراد نے اس تحریک میں محض آستانہ عالیہ سیال شریف سے وابستگی کی بنا پر حصہ لیا، گرفتاریاں دیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ حضرت مولانا ذاکر رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ محمدی شریف، حکیم علی محمد اعوان دہلوی اور دیگر لاتعداد مسلمانوں نے حضرت ثالث سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف گروہوں کا قید بنایا۔ یہ حضرات دن رات تحریک کام میں مصروف رہتے تھے۔ شاطر انگریز ترکی کی خلافت ختم کر بیٹھا، لیکن ترکی میں ایک ایسا شعلہ جو کہ مصطفیٰ اتاترک کی شکل میں ملت اسلامیہ کے سامنے آیا، جس نے ترکی کا وہ حصہ جو یورپ میں واقع ہے انگریز کے استبداد سے بزور شمشیر آزاد کرا لیا۔ اس مرد حر کے خلاف انگریز کفر کے فتوے حاصل کرنے لگیا تاکہ مسلمانوں کی قوت کو اس سے الگ کر دیا جائے۔ برِ صغیر میں اتاترک کے خلاف انگریز نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ جب حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ حضرت ثالث کے سامنے فتویٰ دستخطوں کے لیے پیش ہوا تو آپ نے انگریز کی چال سمجھتے ہوئے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ اتاترک نے چند غلطیاں کی تھیں جس کی سزا ملت ترکیہ اب تک بھگت رہی ہے، مگر اس دور میں اتاترک پر کفر کا فتویٰ لگانا ملت ترکیہ کو انگریز کی غلامی میں دینے کے مترادف تھا۔ لہذا سیال شریف کی عظمت بے مثال کے شہباز کے دور میں نگاہ نے وہ کچھ پا لیا جہاں دوسروں کی نگاہیں نہ پہنچیں، اور آپ نے میرے تصدیق ثبت نہ فرمائی۔ آپ کی تصانیف۔ حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ نے ضرورت وقت کے تحت تصنیف اور تالیف پر بھی خصوصی توجہ فرمائی۔ آپ کی پہلی کتاب کا نام معیار المسیح ہے، دوسری کا نام اعلان واجب الاذعان ہے، اور تیسری کا نام امر معروف ہے۔ آپ کی اولاد مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 فرزندان عالی مقام عطا فرمائے۔ سب سے بڑے بیٹا کا نام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی، دوسرے حضرت خواجہ محمد بدر الدین سیالوی، تیسرے حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی، چوتھے حضرت خواجہ محمد فرید الدین سیالوی، پانچویں حضرت خواجہ محمد ظہیر الدین سیالوی۔ خلفائے کرام۔ حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ سے کئی خوش نصیبوں نے خلافت کا منصب حاصل کیا۔ چند مشہور خلفاء کے اسم گرامی اس طرح ہیں: شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے خلیفہ ہیں، خواجہ محمد حسین معظم آبادی بھی آپ کے خلیفہ ہیں، غازی اسلام پیر محمد شاہ بھیروی بھی آپ کے خلیفہ ہیں، حضرت میاں عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے خلیفہ ہیں، مولانا محمد یحییٰ بگوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے خلیفہ ہیں، اور مولانا ظہور احمد بگوی بھی آپ کے خلیفہ ہیں۔ آپ کا وصال مبارکہ۔ حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال 12 محرم الحرام سن 1348 ہجری کو ہوا۔ مولانا محمد امین ٹکوچی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضور شمس العارفین کی قبر انور کے مغربی جانب حضرت ثالث کا مدفن بنایا گیا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک صرف 44 سال تھی۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سجادہ نشین بنے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ کرسیہ کے اندر اللہ پاک ان ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔